اب یہ آیت کریمہ ہم آج پڑھ رہے ہیں، اس کا یہی معنی ہے۔ 1000 سال اگر گزر جائیں کوئی پڑھے گا پھر بھی اس کا یہی معنی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وفیکم رسول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں بڑھتا ہے، اس پر دلائل بہت ہیں، مگر میں اختصار سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر آقا علیہ السلام موجود ہیں تو پہلا سوال یہ آتا ہے کہ پھر وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ پھر وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نظر نہ آتی تو یہ اس کے غیر موجودگی کی دلیل نہیں ہوتی۔ سادہ سا بات۔ اور آپ پوچھیں کہ وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے مگر وہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ اب اس پر بھی اگر بات نہ سمجھ آئے تو اگلی بات بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کئی چیزیں ہماری زندگی میں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ہر کسی کو نہیں دکھاتے، عام اور خاص کا فرق رکھتے ہیں۔ عام بندے سے اس کو چھپا لیتے ہیں اور خاص بندہ آ جائے تو اس کو دکھا دیتے ہیں۔ تو رب کائنات کے لیے اس کے محبوب سے خاص دنیا میں کچھ نہیں، اپنے محبوب سے خاص دنیا میں کچھ نہیں، جس کی خاطر سارا جہان بنا۔ تو اس خاص ذات پاک کو بھی وہ ہر کسی کو نہیں دکھاتا۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ میں ایک ہی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بات انشاءاللہ کافی ہو جائے گی۔ آئیے حضرت سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں چلیں۔ کسی شخص نے یہ سوال مجھ سے کیا تھا کہ اگر آقا علیہ السلام موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ صدیاں گزر گئی کے بعد تو آپ نے اس کو جواب یہ دیا کہ آپ کل آ جانا، اس کا جواب میں آپ کو کل دوں گا۔ تو آپ کی شاگردوں نے آپ سے پوچھا حضرت آپ نے اس کو آج جواب کیوں نہیں دیا؟ تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے اس لیے کہ اس کا جواب آج اپنے محبوب سے پوچھوں گا، اور جو جواب مجھے مدینے سے ملے گا کل اس کو دے دوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، عام اور خاص کا فرق ہے۔ رات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرتی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا احمد رفاعی یہ باتیں سمجھ آنے والی نہیں ہیں، جو یہ بات نہیں مانتا تم ان کو مدینے لے آؤ، ہم خود ان کو منوا دیں۔ جب آپ بہت سارے لوگوں کو لے کر مدینہ پاک پہنچے تو 90,000 کا مجمع وہاں جمع تھا۔ کتنا؟ اور اتنا رش عام دنوں میں آج کل بھی نہیں ہوتا۔ حیرت پہ پڑ گئے کہ اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ تو کوئی 2-4 بندے پاس آ کر کہنے لگے گھبرائے نہیں، جس محبوب نے آپ کو بلایا ہے اسی محبوب نے ہمیں بھی دعوت دی۔ آپ قبر انور کے قریب تشریف لے گئے اور جا کے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا احمد رفاعی اونچا سلام کرو، آج بلند آواز سے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند آواز سے سلام کیا تو جیسے ہی آپ نے سلام عرض کیا 90,000 کے مجمع نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی قبر انور اوپر سے کھل گئی۔ 90,000 کے مجمع نے دیکھا قبر مبارک اوپر سے کھل گئی اور آقا علیہ السلام کا دست مبارک اوپر سے باہر آ گیا۔ اور آقا نے فرمایا احمد رفاعی آج میرے اس ہاتھ کا اور دست مبارک کا نظارہ یہ 90,000 لوگ کرنے کے لیے آئے تھے مگر اس کو چھونے کی اجازت صرف تجھے دی جاتی ہے۔ سید اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس منظر کشی کو یوں بیان کرتے ہیں کہ تو زندہ ہے بدلا، تو زندہ ہے بدلا، میری چشم عالم سے چھپ جائے۔ سامعین نے بتا رب کائنات فرماتا ہے کہ جو قرآن کے حقوق اور صاحب قرآن کے حقوق ادا کر لے ہم اسے کبھی کافر نہیں ہونے دیں۔ اب میں پہلے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن کے حقوق کیا ہے؟ سنتے بھی آئیں اور اس کو سمجھتے آئیں اور ذہن نشین کرتے جائیں، انشاءاللہ زندگی میں یہ چیزیں کام آئیں گی۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہو، ہم اس کو اللہ کی کتاب مانے، ہمارا ایمان ہو یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کتاب حق ہے۔ مگر یاد رکھ لیں ایمان کا یہ معنی نہیں کہ صرف زبان یہ کہے کہ یہ حق کتاب ہے۔ ایمان کے 2 تقاضے ہیں،
اگر وہ دو تقاضے پورے نہ ہو ایمان کامل نہیں بنتا. پہلا تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ جس کے ساتھ یا جس پر ایمان ہو ہمیں اس سے محبت بھی ہو. بغیر محبت کے علاوہ ایمان باطل ہے، جھوٹا ہے. پہلی چیز میں اس کی مثال دوں گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس پر ایمان ہو دل کے اندر اس کا ادب بھی ہو. بغیر ادب کے ایمان کی باتیں کرنا یہ جہالت کی بات ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں اللہ جب انسان کو اولاد کی نعمت دیتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو جب وہ بولنا شروع کرتا ہے تو آواز میں وہ لفظ صحیح نہیں بولتا، غلط بولتا ہے. وہ پانی کو کچھ اور کہتا ہے، روٹی کو کچھ اور کہتا ہے. لفظ اپنے اپنے اس کے ہوتے ہیں، غلط لفظ بولتا ہے. اب مجھے ایمان سے بتائیں وہ اس کے غلط لفظ اس کے ماں باپ کو اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں؟ بولیے اچھے لگتے ہیں. ممکن ہے میں سنوں تو میں کہوں گا یار تم کیوں اس سے بار بار سن رہے ہو، یہ تو غلط بول رہا ہے. باپ یہ جواب دے گا تمہیں کیا خبر ہے، الفاظ کو چھوڑو تم دیکھو تو صحیح یہ بولتا ہے. تعلق ہے نا اس کا، محبت ہے اس کا، رشتہ ہے اس کا. تو باپ یہ کہے گا دوسرا نہیں. بس ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے. اگر بچے سے محبت ہو جائے تو اس کے ٹوٹے پھوٹے لفظ اچھے لگتے ہیں، اس کے غلط الفاظ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں. اور ہم ساری زندگی رب کے ساتھ محبت کا دعویٰ کریں اور اگر من میں اس کے کلام کی محبت نہ ہو تو محبت کا دعویٰ قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کلام جس کے لیے اس نے اعلان کر دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہر کوئی کتاب لکھ کر یہ اعلان کرتا ہے جہاں غلطی نظر آئے ہمیں بتانا، ہم ٹھیک کر دیں گے. اور ہم کتاب کی آواز میں اعلان کر رہے ہیں ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ایک نقطے کی غلطی نہیں نکال سکتے. اپنی بات سمجھے؟ مگر اس کلام کی محبت من میں نہ ہو تو ایمان کامل نہیں بنتا. پہلی چیز ہے محبت، اس سے محبت ہو. اور دوسرا کیا ہے؟ ادب. اور ادب کیا ہے؟ یہاں پر انگلش کی کتاب پڑھی ہے آپ اٹھا لیں کوئی پابندی نہیں. اردو کی اٹھا لیں، سائنس کی اٹھا لیں، کوئی عربی کی کتاب پڑھی ہے وہ بھی اٹھا لیں، کوئی پابندی نہیں ہے. مگر جب اس کتاب کو اٹھانے لگتے ہیں تو اس کتاب والا خود پابندی لگا دیتا ہے انہیں وضو کیا ہے یا نہیں. بولا وضو کرنے کا کیا مقصد؟ فرماتا ہے میری کتاب کو چھونے کا بھی ادب ہے. اگر تو نے پاکی حاصل نہیں کی خبردار تو اس کو مس بھی نہیں کر سکتا. یہ ادب ہے. آپ میری بات سمجھ گئے؟ اب یہاں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں. یہ قرآن ہمیں کس نے دیا ہے؟ اگر کوئی کہے اللہ نے دیا غلط ہے، ہم نے اللہ سے نہیں دیا. کوئی کہے ہمیں فرشتے نے دیا یہ بھی غلط ہے. ہمیں تو ملا ہے اپنے محبوب کی بارگاہ سے. تو ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیز محبوب کی بارگاہ سے ملتی ہے اگر اللہ ہمیں اس چیز کا بھی ادب سکھاتا ہے تو پھر محبوب کی اپنی ذات کے ادب کا مقام ہے. کوئی اس کا تصور کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات میں آگے کروں گا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حقوق آئیں گے. مگر میں دوہرا کے پھر آگے چلتا ہوں کہ وقت بہت مختصر رہ گیا. قرآن کا پہلا حق یہ ہے اس پر ایمان ہو. اور ایمان کے دو تقاضے محبت بھی ہو اور ادب بھی. اب دوسرا حق یہ ہے جب آپ نے ادب کر لیا، وضو کر لیا تو وضو کیا ہے اس کو پڑھنے کے لیے. یہ ترتیب ایسی ہے آپ کو یاد رہے گی. تو دوسرا ادب، دوسرا اس کا حق یہ ہے اس کی تلاوت کی جائے. بولیے اس کی تلاوت کی جائے. اور تلاوت کے لیے دو آیتیں دیتا ہوں آپ کو، بڑی قیمتی ہے. رب کائنات نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی ہے یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. اب یہاں ایک لمحے کے لیے سوچیں، جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا رب کائنات اسے قرآن کی نعمت سے خود محروم فرماتا ہے. نہیں، جسے ہم نے کتاب دی ہے وہ تلاوت کرتا ہے. اب آپ سوچیں ذرا کہ جو لوگ پورا سال قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے سوائے رمضان کے، وہ لاکھ کہتے نہیں کہ ہماری کتاب ہے، مگر رب کائنات نے انہیں فہرست سے نکال دیا. بات سمجھے؟ کئی لوگ تو یہاں پریشان ہیں، بات اس سے بھی اونچی ہے. اس نے فرمایا صرف تلاوت نہیں کرتے، یتلونہ حق کا
وہ تلاوت ایسی کرتے ہیں اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں. اب وہ کیسی ہوتی ہے؟ میں آگے 2 باتیں کروں گا، 1-2 واقعات ایڈ کرتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی ہیں، رات کو تلاوت کر رہے ہیں، پاس ایک بچہ سویا ہے، گھوڑا باندھا ہوا ہے. جو وہ تلاوت کرنے لگ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک نور نیچے کی طرف آ رہا ہے اور گھوڑا اچھل رہا ہے ڈر کر. تو وہ ڈر جاتے ہیں کہ گھوڑا بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے، اچھلتے اچھلتے رک جاتے ہیں. جیسے ہی تلاوت رکتی ہے نور بھی رک جاتا ہے، گھوڑا بھی رک جاتا ہے. وہ دوبارہ کرتے ہیں، پھر یہ معاملہ، آخر وہ تلاوت پاک روک دیتے ہیں. صبح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یہ ماجرا ہوا میرے ساتھ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جانتا ہے وہ نور کیا ہے؟ نہیں آقا آپ بتائیے. آقا نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے نیچے آ رہے ہیں. یہ ہے حق ادا کرنا، حق ادا کرنا. اور آقا نے فرمایا اگر تو تلاوت نہ روکتا اور وہ فرشتے زمین پر آ جاتے تو وہ پھر واپس نہ جاتے یہاں تک کہ تم سب صبح ان کی زیارت بھی کرتے. اب آپ سوچیں ذرا کہ ہم کیسا پڑھتے ہیں اگر کبھی پڑھنا نصیب ہو بھی جائے. ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اگر ہم اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے تو آج ہمارے ایمان اتنی بستہ حالت میں نہ. یہ اس کا دوسرا حق ہے تلاوت کرنا، اور ساتھ اس کے تیسرا بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تلاوت سننا بھی. یہ ذوق بھی نہیں ہے. آپ گانے سنتے ہیں، غزلیں سنتے ہیں، شاعریاں سنتے ہیں، دنیا کے بکواس سنتے ہیں، مگر کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو ذوق اور شوق سے قرآن بھی سنتا. وہ یہ سچ کہہ رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجھے قرآن سنا ہوا. صحابہ رو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیا ضرورت ہے آپ کو سنائیں، آپ تو صاحب قرآن ہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں میرا بھی دل کرتا ہے کوئی سنانے والا ہو اور میں سنتا چلا جائے. یہ ایمان کی کیفیت ہے. رب کائنات نے سورہ انفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. رب کائنات فرماتا ہے مومن تو وہ ہے جب اس کے سامنے میرے قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو قرآن کا ایک ایک لفظ اس کے ایمان کو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے. اس لیے ایمان حاصل نہیں ہونے دیتا یہ قرآن جو اس کے سننے والا. یہاں میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں، اس کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. پھر ایک قیمتی حدیث پاک آپ کو دوں گا تحفہ. ممکن ہے علماء کے علاوہ آپ نے سنی نہیں ہوگی مگر پہلے حکایت سنیں. اللہ ایک نیک بندے محمد بن حسین بغدادی اللہ کے ولی مکہ شریف کے حج کے مکہ کے بازار میں جا رہے تھے تو ایک شخص ایک بچی کو بیچ رہا تھا. لونڈی پرانے زمانے میں ہوتا تھا، غلام اور لونڈیاں بکتے تھے. وہ 20 دینار کی لونڈی بیچ رہا تھا اپنی نوکرانی. کوئی اس کو نہیں خریدتا تھا اس بچی کو. اس لیے نہیں خریدتا تھا کہ بڑی دبلی پتلی سی تھی، وہ کمزور لاغر تھی، اس کا چہرہ پیلا زرد تھا اور اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے، مسلسل رو رہے تھے. جو دیکھتا اس کو دیکھ کر ہی کہتا اس کو لے کر کیا کرنا ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے. آپ کی نظر پڑ گئی، آپ اس کو خریدنے کے لیے آگے چلے گئے. ایک جملہ دینے کا اس لیے چلے گئے کہ سارے اس کے آنسو دیکھ رہے تھے اور کوئی نہیں خریدتا تھا. آپ اس لیے خریدنے کے لیے گئے، آپ نے آنسو نہیں دیکھے، آپ نے آنسو کا سبب دیکھا کہ اس کے آنسو کیوں نکل رہے. پاس جا کر فرمایا مجھے بھیج دو. وہ بابا کہنے لگا میں بھیجتا ہوں مگر کل گلا نہ کرنا، اس میں کچھ نقص ہے، عیب ہے. آپ نے فرمایا کیا نقص ہے؟ وہ کہنے لگا اس کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے روتی رہتی ہے، کبھی نہیں ہنستی. اسے ہنسنا آتا ہی نہیں ہے. پوچھاؤ کہا اس کا ایک نقص یہ ہے کہ کبھی کھاتی پیتی نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے، مل جائے کھا لیتی ہے ورنہ فرمائی. اچھا اگلا نقص کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اس کا اگلا نقص یہ ہے سارا دن نوکری کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، سارے کام کرتی ہے کر کے، اور جب رات اسے کہتا ہوں جا کے سو جا تو کبھی بھی نہیں سوتی، ساری رات مسلح پہ کھڑی ہو کے تڑپتی رہتی ہے.
رستے میں اس بچی نے پوچھا حضرت مجھے کہاں لے کر جائیں گے، کون سا علاقہ ہے آپ کا؟ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا بغداد شریف۔ بس یہ نام سننا تھا، اس کی ایک چیخ نکل گئی بچی، وہ زاروں کے ساتھ رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب یہ دیا کہ یہ اتنا پلید جسم ہے، گناہوں سے لت پت، یہ بغداد جیسے شہر میں جانے کے قابل نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ولیوں کی زمین ہے، پاک سرزمین ہے۔ آپ نے بتایا بیٹا تو کس ولی کو جانتی ہے وہاں؟ اس نے پھر نام دیا، اس نے کہا میں سیدنا عبد القادر جیلانی کو جانتی ہوں، میں خواجہ جنید بغدادی کو جانتی ہوں، میں خواجہ معروف سرخی کو جانتی ہوں، سری سندھی کو جانتی ہوں، سارے نام لیے، حتیٰ کہ اس نے یہ نام بھی لے لیا میں محمد بن حسین بغدادی کو بھی جانتا ہوں، جن نے خریدا تھا۔ سنیے گا، آپ چونک اٹھے اور چونک کر کہتے ہیں بھائی اس کو کیسے جانتی ہے؟ محمد بن حسین بغدادی کو